شرک فی الذات، میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غضب اللہ کا، جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک پہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا، معاف کر دے گا جو اس سے کمتر ہے، جس کو چاہے گا۔ یہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی جو چاہو تم کرو، پیشگی معافی کا اعلان ہے، نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن یہ کہ شرک کو وہ معاف نہیں کرے۔ سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اگر اس کے لہجے کو آپ سمجھ سکیں، اس میں جو غضب مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اسے پہچان سکیں، کلام کی اگر شناخت ہو، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک بہت ہی خطرناک، خوفناک، بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے، اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جانے کو ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ ان بدبختوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور اللہ کی شان کے شایان ہی نہیں ہے، رحمان کی شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ یہ بڑا باریک نکتہ ہے۔ اولاد کی ضرورت تمہیں ہوتی ہے، خواہش تمہیں ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم فانی ہیں، موت آئے گی تو ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا۔ اب اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک معنوی تسلسل برقرار رہے گا، ہمارا نام دنیا میں چلے گا، تو یہ تمہاری ضرورت ہے، رحمان کے شایان شان نہیں۔ وہ تو اس کی شان یہ ہے حی لا یموت ابدا ابدا، کبھی بھی اس کے اوپر موت طاری ہونے والی نہیں ہے، وہ الحی، لہذا اسے کوئی احتیاج ہی نہیں۔ لا ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو ستم ظریفی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے پیروکاروں کے اندر وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے، ہم دین حنیفی پر ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں، اور پھر ایک محدود درجے میں یہودیوں کے ہاں، حضرت موسیٰ کی امت میں، اور شدید ترین اور مکروہ ترین صورت میں عیسائیوں کے ہاں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہ شکلیں ظاہر ہیں، اور یہ شکلیں ہیں کہ جو شرک فی الذات کی ہیں، جو بدترین شرک ہے، جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا شرک ہے، اور یوں سمجھیے کہ اریاں ترین شرک ہے۔ یہ شرک فی العقیدہ کی بدترین صورت ہے، اسی کی نفی کی ہے اللہ نے بہت جامعیت کے ساتھ 4 آیتوں کی ایک صورت میں، جس کو حضور نے کہا کہ سنو سے قرآن کے مساوی ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو، اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکیلا ہے، احد، اللہ ایک نہیں، ایک تو واحد سے کا ترجمہ ہوگا، اللہ واحد، احد، اکیلا، تنہا،
کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا لیا جائے، جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہو۔ اللہ قائم بالذات ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے، وہ چلا رہا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا، انزالتا، کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں، ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے، ان کا کس قدر باریک، لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، ان کے درمیان جو فاصلے ہیں، ان کی باہمی کشش ہے، اس کو ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھینچ لے گی اور وہ ٹکرا جائیں گے اور کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ یہ تو توازن ہے، اسی کو کہا سورہ رحمان میں ووضع المیزان۔ لوگوں نے سمجھا میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں، والسماء رفعها ووضع المیزان، یہ سما سے متعلق ہے، کاسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات قائم، کاسمک بیلنس۔ بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بالذات ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائم ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد تو ہم پلہ ہوئی نا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، برہمن کا بیٹا تو برہمن ہی ہوگا، راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا، سید زادہ سیدی ہوگا نا۔ یہ اصل میں شرک فی الذات کی نفی پر یہ سورہ مبارک کا اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سے قرآن، تہائی قرآن کے مساوی ہے۔